سلامتی ہو. بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں. بات کو سمجھنا اور سمجھ کے ادائیگی دینا بہت بڑی بات ہے. بات کو سمجھنا اور سمجھ کے ادائیگی دینا سب سے بڑی بات ہے. ہم نے کبھی کسی سمجھدار کی محفل میں بیوقوف بیٹھا نہیں دیکھا جس کی عقل اور اس کی عقل کا در بند ہو. بیوقوف کہا جاتا نا, پاگل خانوں میں رہتا. کبھی پاگل خانے سے لایا ہوا شخص تھاناؤں میں نہیں بیٹھتا. اور کبھی بھی عدالت لگی ہو بیوقوف لا کے لائر کی جگہ نہیں کھڑا کیا. کیوں؟ کیونکہ پاگل کی جگہ ہے وہی ہے پاگل خانے کی, لیکن لائر کی جگہ کا ہے اپنے کومنٹس دینا, اپنے کیس کو ترجیح دینا اور اپنی وکالت کو خوبصورتی سے دینا تاکہ میرا جو جس کے لیے میں کیس لڑ رہا ہوں وہ بری ہو جائے. سو اس لیے سمجھدار نہیں شاعر کافی ہے. سمجھ دے وچ سمجھے جنا سمجھ دے ہویا نہیں سمجھدا میری نظر چ نہ سمجھ. سو اس لیے بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور بائبل ہر بندہ پکڑ تو لیتا ہے, سینے سے لگا لیتا ہے, لیکن بائبل کی ڈیپتھ کو, اس کی گہرائی, اونچائی, چوڑائی, جی 4 چیزیں, گہرائی, اونچائی اور چوڑائی, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جو بائبل کی گہرائی, اونچائی اور چوڑائی کو نہیں نہ سمجھتا. بائبل کی گہرائی کیا ہے, بائبل کی اونچائی کیا ہے, بائبل کی یہ بھیڑ ہے اتنے گہرے اور اتنے سادہ, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے سمجھاؤں. اتنے گہرے, 2 لفظ یوز کر رہا ہوں, گہرے اور انتہائی سادہ. گہرے بھی ہے اور سادہ بھی, یہ خود بات کرتی ہے بھائی. لیکن دیکھو آپ ادھر دیکھو گے کیسے سمجھ آئے گی. یاد رکھنا, تم جو کچھ کرو گے تمہارے بچے بھی وہی کچھ کریں گے. تم ادھر ادھر دیکھنے والے ہوں گے, تمہارے بچے بھی وہی ادھر ادھر دیکھنے والے ہوں گے. تم نے وقت ضائع کیا, تمہارے بچے بھی وقت ضائع ہوں گے. تم وقت کی قدر نہیں کرو گے, تمہارے بچے بھی وقت کی قدر کرنے والے نہیں ہوں گے. اور ایک دن آئے گا جب تم نہ کہو گے تو نہ ہی ہوتا چنگا سی, چنگا پیدا ہی نہ ہوتا چنگا سی. پیرنٹس کو تو پراؤڈ کرنا چاہیے, لیکن الٹ چل رہا ہے ایسا سمجھ. آج جو کچھ حالات و واقعات چل رہے ہیں بڑے پیچیدے ہیں, لوگ رو رہے ہیں. ایداں دی اولاد نالوں نہ ہوندی چنگا سی. ساری بانج بیچاری روندی رہی, 3 سال بعد بچہ لبیا نشے کی نکل آئی. اس کی وجہ کیا نہیں, صرف خود غرضی کو چھوڑ دو اور اس کے کلام کو دل کی تختی پہ رکھو. مسیحی بنو, عیسائی نہ بنو. اور مسیحی اپنے کردار سے پہچانا جاتا. یہ جو لفظ بولتے ہیں نا, نام, نون الف لام میم نام, میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے لگا, مجبور کر دیا مجھے لوگوں. یہ جو لفظ بولتے ہو نا نام, نون الف لام میم نام, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لہٰذا آپ کو میں بتاؤں. یہ جو نون الف لام میم نام, اس کا مطلب ہے کریکٹر, کردار. کیا ہے؟ کریکٹر, کردار. یہ جو نام رکھ لیتے ہو نا آپ کے ساتھ, جیسے میرا نام ہے شہزاد, بادشاہ کا بیٹا شہزادہ. کوئی رکھ لیتا ہے گرو, کوئی کچھ, لیکن جیسس کرائسٹ ایک واحد ورڈ ہے. جیسس کرائسٹ ایک واحد ورڈ ہے, ایک واحد لفظ ہے جو 2 لفظوں سے لفظ جڑا ہے. 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں, یسوع. میں کچھ نئے بچے سمجھانے لگا, بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یسوع, یا کا مطلب ہے یہوہ, سو کا مطلب ہے چھڑانے والا. یعنی یہوہ چھڑانے والا. جتنی دفعہ اس کریکٹر کو, کردار کو بڑھاؤ گے, وہ تمہیں اتنی دفعہ بچائے گا, چھڑائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کریکٹر اور کردار اب سننے کی بات ہے, کیونکہ بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو
اور جس کی آنکھیں ہوں وہ اب آپ نے نہ تالی بجانی ہے نہ آپ نے صرف سننا ہے. جو یہ جو لفظ بولتے ہیں نا، یہ آپ کے جو نام رکھ دیتے ہیں، آپ کو ورد کر کے بلاتے ہیں. آپ کی باڈی کے ساتھ ایک شخصیت جڑی ہوئی ہے جس کو نام دو. اب جیسا نام رکھو گے، دیکھو ایک نام دیتا ہے خدا، ایک نام دیتے ہیں پیرنٹس، ایک نام دیتی ہے دنیا. اب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میرا ٹاپک یہ نہیں تھا. یہ جو نام آپ رکھ لیتے ہو نا، ایک نام دیتا ہے خدا، ایک نام دیتے ہیں پیرنٹس، ایک دیتی ہے دنیا. چناؤ ہے نا، جو خدا نام دیتا ہے وہ شمع اتار کے پترس رکھ دیتا ہے، ابراہیم سے اٹھا کے ابراہیم کہنا شروع کر دیتا. یہ ہے خدا کے نام. اور جب وہ جس کو جو کچھ کہتا ہے، اگر دیکھو ابراہیم سے نکلا ابراہیم بنا، ابراہیم سے نکلا ابراہیم بنا، اس سے وعدہ کیا میں تیری نسل کو کیسے بڑھاؤں گا؟ ریت کے جیسے ریت کے ذرے گنے نہیں جا سکتے، میں تیری نسل کو ایسا بڑھاؤں گا. اچھا اب آ جاؤ شمع پہ. اگر جیسس نے دیکھو جو کچھ باپ کرتا ہے وہی کچھ بیٹا کہتا ہے. کہتا آج تو بات تو شمع نہیں بلکہ کی گواہے گا. تو کیا کہا پترس سے کہ میں تیرے اوپر کیا بناؤں گا؟ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری نسل زمین پہ گنی نہیں جا سکتی، اور میں تجھ پر کیا کروں گا؟ کلیسیا بناؤں گا اراؤنڈ دا ورلڈ. بنی کہ نہیں؟ بنی کہ نہیں؟ اب جیسا نام رکھو گے آپ کا کردار بھی ویسا ہوگا. اب ویسے ہو جاؤ گے، اب ویسے اسی کریکٹر میں آ جاؤ گے. اگر یہ آپ کو پتا ہے آپ کے نام کے ساتھ مسیحی کیوں لگتا ہے؟ میں آپ کو آج بتاتا ہوں، کیونکہ نام کا لفظی مطلب میں نے آپ کو بھی بتایا کیا ہے؟ کریکٹر. اب جیسے شہزاد مسیح، نوید مسیح، یہ مسیح لگنے کا مقصد کیا ہے؟ نام جو کچھ مرضی رکھ لو، لیکن مسیحی ساتھ لازمی لگنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ کوئی اکیلا نام مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن مسیحی کبھی کوئی مخاطب نہیں کرتا. نوید مسیح کبھی کسی نے نہیں کہا نوید، ایسے کہتے ہیں. کاش کہ وہ مسیحی بھی ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا، مسیحا بچانے والا، جو آپ کو سیو کرے. اور جب آپ اس کو مسیح بولو گے ساتھ، اس کے نام کو جیسا مرضی مطلب ہو، لیکن مسیحی دل کے اندر پیدا ہو، کیونکہ ورد ہے، ورد. اور جب ورد ہوگا، آپ یسوع کرو گے تو آپ کے ساتھ یسوع ہوگا. اب جتنا ورد الٹا کرو گے، جیسے کہو گے مجھے شوگر ہے، بیٹھے بھی شوگر، کھڑے بھی شوگر، چلتے بھی شوگر، کسی نے ہاتھ پوچھا تب بھی میرا حال ٹھیک نہیں ہے، شوگر ہے، صحیح بھی ہوئے پھر بھی ورد کری جائے. پھر دیکھ لینا تمہیں کبھی شوگر نہیں چھوڑے گا. یہ ایک اسپرٹس ہے جو تمہارے لفظوں میں اڑی ہوئی ہے. یہ اسپرٹس ہے جو تمہاری آنکھوں کے ساتھ اٹیچ ہے، تمہاری زبان کے ساتھ اٹیچ ہے، تمہاری اسپرٹ میں اٹیچ ہے. تم لوگوں کی کچھ ذمہ داری ہے، تم لوگوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھائیں. رات کو میں ایک جگہ تھا، سچائی بیان کی، ایک بندہ بڑا گرم ہو گیا میرے لیے. سچائی ذرا کڑوی ہے، سچائی کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. جب وہ کھڑا ہوا سوال کرنے کے لیے، میں نے اس کا جواب دیتے ہی جواب میں سوال کر دیا. پھر پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا. چولستان کے علاقہ جہاں پہ کوئی مشنری، کوئی پادری نہیں جاتا. آ جائے میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی بڑی کلیسیا ہے چولستان کے اندر. میں نے کام کیا ہے، اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے. اور میں پتا کہ اپنے آپ سے کہتا ہوں، جب بھی میں بگڑتا ہوں یا جب بھی میرے من میں بھی کوئی بات آ سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، I am also a human being. میرے دل میں بھی آ جاتی بات، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کرتا ہوں کہ پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، بڑے ہیں تو اتنے چنگا سا جتنے سے کیا گڈی ویچتا سا کمیشن آ جاتی سی روپیہ اللہ کے سکول میں اپنے گھر بچیاں نے انجوائے کری. تو پھر وہی چچے تھے جہاں پر تھے. تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی جیسس کرائسٹ کو قبول کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت تھی جیسس میں آنے کی؟ مجھے کیا ضرورت تھی میری یہوہ خدا کو پکڑنے کی اگر میں سچائی بیان نہ کروں گا؟ اور سچائی کیا ہے؟ سچائی کو تھامے رہو. سچائی تمہیں اتنا سرفراز کرے گی تمہیں کرنے کبھی نہیں دے گی، لیکن سچائی ذرا کڑوی ہے. تو اس لیے اگر تم مسیحی ہو تو پھر مسیحی ثابت بھی ہو. میں نے آج تک اپنی لائف میں میں نے ہدیے کے لیے کام نہیں کیا.
है। मैंने हदिया के लिए ट्रैवलिंग नहीं, पूछ ले मेरा भाई बैठा है, प्रूफ है उसके पास, मैंने आज तक नहीं उसे कहा। मुझे बड़े सारे लोग पास्टर से कॉल करते हैं, जब लिया या इधर के कभी कोई पास्टर मुझे कॉल करे ना, पास्टर साहब आप कितना हदिया लेंगे, किस चीज का? बाइबल बकाऊ नहीं, तुम इसकी फिक्र करो वो तुम्हारी फिक्र करो, तुम इसको अंडरस्टैंड करो वो तुम्हें इतना अंडरस्टैंड अपने आप को करवाएगा तुम समझ नहीं सकते। मेरा जाती तजुर्बा है, मेरा जाती तजुर्बा, पादरी शदाद परवेज का जाती तजुर्बा है। ये तुम्हें हम्बल करती है, ये तुम्हें सिक्योर करती है, ये तुम्हें इतना इंटेलिजेंट बना देती है, अब तो कमाल से कमाल तक बना देती है। लेकिन बाइबल को समझो तो सही, ये किताबों का मजमुआ अकेला नहीं है, ये किताबों का इकट्ठ है जो तुम्हारे लिए है, इसका जोड़ तोड़ है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये जो तोड़ने वाले हैं वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग बुक है और ये खुद बात करती है, खुद कलाम करती है। इसको जरा पढ़ो तो सही, इसको महज सिर्फ ये पढ़ो नहीं, इसको अंडरस्टैंड करो। ये कहती है कि मेरे लिए दरवाजे खुले, इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और मैं उस खुदा का नूर और उस खुदा की कुदरत यहाँ पर लोगों के दरमियान में लेके आऊंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, एक मिशन है, एक विजन है मेरे अंदर। और जब भी काम किया, मैं बिजनेस में था, मैं स्टडी में था, मैं जब भी किसी काम को पकड़ा है, मैंने उसको करके सांस ली है। और ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है, मेरे लिए भी एक चैलेंज है, आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। चैलेंज बहुत सारे इंसान देखते हैं, सियाने आते जवानी टाल पर शामा है, लेकिन अगर जवानी अंडरस्टैंड हो जाए ना तो जवानी का रूप फिर बुढ़ापे में जाके जिंदगी की तरफ ले जाता है। जवानी ऐसी चीज है, जवान इंसान के 7 रूप है। मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी मुझे आज कुछ चीजें समझानी पड़ रही है। इंसान के 7 रूप है, 7 रूप के बाद मर जाता है। पैदाइश से लेके 9 मौलूदगी से लेके उसके बुढ़ापे तक 7 रूप बदलते हैं इंसान। पैदाइशी बच्चा देख लो ठीक है, कभी निभा देख लो तो रंग रूप बदले हो, लेकिन ये नेक्स्ट आपको बयान करूं। आए मेरे साथ अल्लाह किताब मुकद्दस में से हम देखते हैं खरूज की किताब, इसका 6वां बाब और इसकी 7वीं 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जिस मुल्क को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। खुदावन मैं हूं, खुदावन मैं हूं, खुदावन मैं हूं। और मूसा ने बनी इस्राएल को ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की कुढ़न गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। बचे मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कह कि बनी इस्राएल को अपने मुल्क में से जाने। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत। एक आवाज में बोलेंगे आपने बड़ी गौर से, सिर्फ चंद मिनट आपने बड़ी गौर से सुना। बड़े सादा है, सब बड़े सादा लोग हैं। और मैं फलसफे की अगर बात करूं या फलसफे की तरफ चल पड़ूं तो आपके ऊपर से गुजरेंगी बातें, क्योंकि ये सेमिनार है, ये एक इबादत है और इबादत वही है जो इबादत अंडरस्टैंड हो। इबादत को समझना बड़ा जरूरी है, दुआ को समझना बड़ा जरूरी है, बाइबल को समझना जरूरी है, बाइबल को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। होली स्पिरिट को लेना, होली स्पिरिट को लेना काम नहीं, होली स्पिरिट को रखना काम है। कपड़े लेना काम नहीं है, महंगे से महंगी शॉपिंग कर लो, कुछ कमीज में खूंगी लग जाए ना, पंजाबी यही करते हैं ना, किसी को टोक लग जाए, किसी काम का सूट नहीं है और घंटों सुर्खी रहती है, वो इतना महंगा सूट लिया, ये क्या हो गया? होली स्पिरिट को लेना काम नहीं है। मैंने लास्ट एक एग्जांपल दे रहा था जब हम लोग लास्ट आए थे कि देखो आप 25 करोड़ की गाड़ी ले लो, लैम्बोर्गिनी ले लो, दुनिया की महंगी गाड़ी, बुगाटी ले लो, दुनिया की महंगी गाड़ी, महंगे से महंगा V8 लेक्सस ले लो, लेकिन आपको चलाना ना आता हो, किसी काम का है, चाबी फाड़ के नची जाओ, नाचो जितना मर्जी नाच लो,
لیکن میرے ورگا وہ کہہ لے باجی آؤ ذرا چلا کے تھوڑا چلا کے بھی اٹھاؤ، تو جب چلانا ہی نہ آتا ہو تو کسی کام کا ہے؟ ہولی اسپرٹ آ جائے، ہولی اسپرٹ کو رکھنا، اس سے بات کرنا، اکارڈنگ ٹو اس کے ساتھ چلنا، اکارڈنگ ٹو ہولی اسپرٹ کان ہونا، پھر وہ ہولی اسپرٹ کا آیا، پھر وہ اسی اسپیڈ سے واپس جائے۔ آج بھی مسیحیوں کے لیے ایک بڑا گفٹ ہے، اگر تم آج لوگے تو یقین کرو تمہارے بچوں میں ٹرانسفر ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں آج سمجھ آئی تو وہی ہولی اسپرٹ جو تمہارے ساتھ ہے تمہارے بچوں میں ٹرانسفر ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، دنیا کی بڑی سے بڑی چغلی، دنیا کی بڑی سے بڑی تمہارے خلاف ایپ جوئی اسے روک نہیں سکتی۔ وہ تمہارے بچوں تمہاری نسلوں میں چلے گی، اگر تمہیں اسے لے کر روکنا رکھنا آ گیا کہ مجھے ہولی اسپرٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ اور جب تم ہولی اسپرٹ کے ساتھ چلو گے تو پھر یاد رکھنا وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں کام کرتی اور نہیں جاتی، اور پھر برکتیں وہ بلیسنگ تمہاری نسلوں میں چلے گی۔ اور یہاں پر کیا خدا کہہ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، جس ملک کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ موسیٰ سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور موسیٰ کا اس کا جو عبرانی زبان میں موسیٰ کو موشیش کہا گیا ہے۔ موشیش اس کا مطلب ہے، اس کو موسیٰ کو آج اپنے غور سے سننا ہے، موسیٰ جو لفظ ہے یہ ہے اسرائیلی قانون ساز، پانی سے نکلا ہوا، لیکن عبرانی زبان میں اس کو جو موشیش بولتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو کہا گیا ہے اسرائیلی قانون ساز۔ اور یہ قانون ساز تھا کس کا؟ گاڈ کا۔ گاڈ کی طرف سے جو اسے قانون ملتے تھے وہ کہاں ڈیلیور کرتا تھا؟ وہ اس کی قوم میں ڈیلیور کرتا تھا۔ آج میں آپ کو ایکچوئل سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جتنے پاسٹرز ہیں، ہم جتنے خدا کے لوگ ہیں، ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی ایسے کام ہم سے بھی سرزد ہو سکتا ہے جس میں شاید کلیسیا کو یا خدا کو برا لگ سکتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، موسیٰ کیا تھا؟ خدا کا محبوب تھا، محبوب اللہ تھا۔ یہ واحد شخصیت تھی جس کو ابتدا میں خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ لیکن آگے جا کے موسیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو نا مختون ہوں، جس کا مطلب ہے بغیر ختنے کے، ختنہ کیا ہوا۔ اب دیکھو میرے منہ کا ختنہ، میرے منہ کے ختنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے منہ کے اندر وہ زبان نہیں ہے، میرے منہ کے اندر وہ چربی چڑھی ہے، یا میرے منہ کے اندر وہ ہاتھ رکھ دیا گیا جس کے سبب سے میں شاید تیرے میسج کو، تیری قدرت کو بیان نہ کر سکوں۔ میں نہیں کر سکتا، گاڈ نے کہ میں کیسے کروں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور تیرے ساتھ ہر اس چیز کو جو میں نے تیرے اندر رکھی ہے میں انہیں اسرائیلیوں کو ڈیلیور کروں گا۔ یہ آج کچھ یہی ہم میں ہو رہا ہے۔ خدا کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ خدا کچھ کر رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ خدا کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ خدا کیا چاہتا ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ خدا کی کیا چاہت ہے، ہماری چاہت فرق ہے۔ ہم مسیحیوں کو، ایون سارے پاسٹرز، ایون سارے لوگوں کو ہمیں کیا ہو جانا چاہیے؟ ایسے محبت میں، اور محبت میں کیا ہوگا؟ پھر خدا جو بات کرے گا پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر سیم اسپرٹ ادھر چلے گی، سیم اسپرٹ ادھر چلے گی۔ اور جب اسپرٹ سے ڈیفرنٹ ہو، سوچ ہی ڈیفرنٹ ہو، تو پھر کیسے مسیحی کہلاؤ گے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو کیا چاہتا ہے؟ کہ فرعون کی قید سے کیا ہو؟ فرعون کی قید سے نکل جائے۔ لیکن آج بھی ہم کس کی قید میں ہیں؟ غصے کی قید، غرور کی قید، تکبر کی قید، شیطان کی قید، غربت کی قید، مختلف قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں سچائی کا کلام نہیں مل رہا، اور موسیٰ کی طرح ہم بھی دیکھیں محبوب ہے، محبوب اللہ ہے، خدا کا پیارا ہے، خدا کے قریب ہے، خدا سے باتیں کرنے والا ہے، 40 دن خدا کے ساتھ رہنے والا ہے، لیکن مسٹیک وہ بھی کر رہا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور مسٹیک میں کیا کہہ رہا ہے خدا؟ میں تو نامختون ہوں۔ دیکھو یہ بات کہنی چاہیے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جا کے دس فرعون میں جو ہوں سو،
یعنی جناب میرا بھارو کسی کا نہیں، جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے اندر آپ مجھے یہ بتاؤ، پوری دنیا کے اندر تاریکی آ سکتی ہے؟ یہ صرف خدا کے پاس اختیار تھا. پوری دنیا پر اندھیرا تاریکی چھا گئی، ڈڈو آ گئے، مچھر آ گیا، مینڈک آ گئے، کال آ گیا، غربت آ گئی، پانی خون بڑھ گیا. یہ کوئی چھوٹے معجزے اور بڑے میریکلز ہیں. خدا کا کتنا بڑا خوف انسان کو دلانے کی کوشش کی، لیکن انسان ڈرا ہی نہیں. کیسی بات، انسان ڈرا ہی نہیں. اتنے بڑے میریکل کرنے کے بعد، خوف زدہ کرنے کے باوجود انسان ڈرا ہی نہیں. میں بڑا سادگی سے بیان کرتا ہوں اس کو جا کے سمجھ آئے. انسان آج بھی نہیں ڈرتا، جبکہ بائبل کہتی ہے خدا کا خوف ڈرنا ہی تھا. اس کے خوف کو یہاں رکھا، یہاں، لیکن یہاں کوئی خوف نہیں رکھتا. جبکہ بائبل کیا سکھا رہی ہے؟ بائبل کہتی ہے یہاں پر ایمان، امید اور تیسرا ورڈ کیا ہے؟ ایمان، امید اور تینوں دائمی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل محبت ہے. اور اگر محبت نہیں تو پھر ہم میں مسیح نہیں ہے. ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. اگر ہم ایک نہیں ہے، ہم کیسے چنگلوں سے نکل سکتے ہیں؟ ہم کیسے مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں؟ پادری صاحب آئے، دعا کی، ہیلنگ ہوئی، شفا ہوئی، چند دن بعد پھر بخار. کیوں آئے؟ کیا خدا چاہتا ہے تجھے بخار ہو؟ وہ تو کہتا ہے تبالی تیرے گھر سے ڈیرا، تبالی تیرے گھر میں انٹری کبھی نہیں کرے گی. پھر کیوں؟ کینسر مسیح کے گھر میں کیوں؟ تھوڑے مسیح کے گھر میں کیوں؟ ہارٹ اٹیک مسیح کے گھر میں کیوں؟ فالج مسیح کے گھر میں کیوں؟ وہ تو خوفزدہ فرعون کو کر رہا ہے، یعنی شیطان کی جماعت والوں کو کر رہا ہے، جو اس کو ڈرانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں جو ہوں سو. وہ آج بھی وہی ہے، وہ آج بھی وہی ہے. وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ تم میرے خوف کو یہاں رکھنا. لیکن یہاں پر کیا؟ یہاں پر ڈیزائرز بڑی بڑھ گئی. ہمارے دل کی ڈیزائرز بڑی بڑھ گئی. سنو سنو سنو، ہمارے دل کی ڈیزائر کیا ہوتی ہے؟ خواہشیں بڑھ گئی. اور دل ایک ایسا، اکارڈنگ ٹو بائبل، دل ایک ایسا ڈرامے باز ہے، ایسا ہیلے باز ہے جو انسان کے اندر کام کر رہا ہے. ثابت کرتا ہوں، ہر کام کس سے کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو کہ عقل سے کرتے ہو؟ کس سے کرتے ہو؟ کیسے؟ آج میرا دل نہیں کرتا. کھانا کھانا ہے؟ نہیں. کیوں؟ دل نہیں کر رہا. کھانا بنانا ہے؟ کیوں؟ دل نہیں کر رہا. نہانا ہے؟ کیوں نہیں نہانا؟ دل نہیں کر رہا. کام میں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ دل نہیں کر رہا. ہر کام دل سے کرتے ہو. جبکہ بائبل دعائے ربانی کے اندر بڑا واضح طور پہ کہتی ہے کہ تیری مرضی جیسی کہاں پوری ہو. وہ زمین کون سی؟ یہاں. دیکھو اپنے دل کی طرف، یہاں. بولو اپنا ہاتھ رکھ کے، کہاں پوری ہو؟ ادھر بھی دیکھو نا، یہاں پوری ہو. لیکن یہاں پوری ہونے نہیں کو دیکھو. کھانا اپنی مرضی سے، پینا اپنی مرضی سے، شادی اپنی مرضی سے، لڑکی اپنی پسند کی، لڑکا اپنی پسند کا، سب کچھ اپنی مرضی کا. کمرے ہو، کبھی سوچو تو صحیح، ساری ہفتے غیر قوما کام کرنے ہیں، ایسی کی کرنے ہیں. جبکہ ہم کہتے ہیں، ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں تیری مرضی جیسی آسمان پہ ہے میرے اندر ہو. کیسے؟ ہر چیز تیری اپنی مرضی سے ہے، کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں ہے. کبھی بلایا پاسٹر کو، پوچھا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہی ہوں، کر لوں؟ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، کر لوں؟ بتاؤ. لیکن دیکھو جا کے انڈیا میں ہندو جو بت پرست ہے، اپنے پنڈت کو بلاتے بغیر اس کے مہورت نکالے کوئی کچھ نہیں کرتا. تم کیا کر رہے ہو؟ کون سی مرضی؟ کدھر کی مرضی؟ جبکہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہتا ہے میں تجھے ایسی قوم بنانا چاہتا ہوں جو کمال ہو. تم مسیحی ہو، تم جیسس کرائسٹ کے فالوور ہو، تم جیسس کرائسٹ کے پیچھے چلنے والے ہو. جیسس کرائسٹ کا پتہ ہے کون ہے؟ Who is Jesus? You know that? Who is Jesus? اگر میں سوال کروں جیسس کون ہے؟ جیسس کھالو نا اپنے. Jesus is not your cousin. Listen. Jesus is not your cousin. Jesus is not your uncle. Jesus is your father who is sacrificed for himself for you. اس نے اپنے آپ کو قربان کیا تیرے لیے. جیسس کرائسٹ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو باپ میں سے نکلا اور وہ باپ میں ہے اور باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جو کہتا ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں میرے پاس ہے. اس کے ساتھ چڑھ کے دیکھو وہ تمہیں نور کی طرح نکالے گا. تم زمین کے نمک ہو. میں نے نہیں، جیسس نے بولا. وہ کہتا مانگو تو دیا جائے گا. میں نہیں، وہ جیسس بولتے ہیں. میں نہیں بولتا بھائی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میں کسی کو کچھ دے سکوں گا. لیکن
पतरस की तरह ये कह सकता हूँ सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु के इख्तियार में मैं तुझे कहता हूँ तू ठीक हो जा। यीशु के नाम में मैं तुझे कहता हूँ तू बदल जा। मैं यीशु के नाम में कहता हूँ तू उसको समझ। Who is Jesus? देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कहता है इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा का मैं खुदा मैं हूँ और मैंने वादा किया था ये मुल्क उसे दूंगा। तू जा और फिरौन को कह मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन मूसा क्या कह रहा है? देखो महबूब है, उसका प्यार है, उसका ममसूर है, उसका पास्टर है, ये भी उसका पास्टर है, ये भी उसका इवेंजलिस्ट है, ये भी उसका मिशनरी है, ये भी उसका विजनरी है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपकी बाइबल कह रही है। लेकिन क्या कह रहा, मैं तो नामख्तून हूँ, नापाक हूँ, नजिस हूँ, मैं मेरे होंठ नापाक है, मेरा मुंह नापाक है, मैं कैसे जाके कहूँ? देखो ओ भाई तेरे ना खुदा गल्ला करने तू कही जाता मैं नापाक हूँ, मैं नजिस हूँ। ये दो चीजों से इसको सोचा जा सकता है। वो अपने आप को आजिज कर रहे हैं, मैं तो नापाक हूँ, खुदावन तो मुझे पाक कर। लेकिन मेरे नजदीक ये वर्ड्स क्या है? खुदा क्या कहता है? तू जा, मैं तेरे साथ। आज आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर आप मसीही हो तो क्या किरदार निभा रहे हैं? लड़ाई झगड़े फसाद चुगलियां अर्जोइयां गुर्बत में मर रहे हैं। आज मसीही पिस रहे हैं। मैंने जो देखा बड़े बड़े क्रूसेड्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब जितने बड़े बड़े क्रूसेड्स हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडरशिप सेमिनार्स हो रहे हैं, मुझे बताओ गुर्बत बढ़ रही है कि कम हो रही है? बिदत बढ़ रही है कि कम हो रही है? लड़ाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? झगड़े कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? जबकि बाइबल कहती है कि ईमानदार की दुआ के असर से मुल्क शहर सरफराज होते तो हुए, क्यों नहीं हुए? हुए। फिर क्यों लड़ाई, फिर क्यों झगड़े, क्यों गुर्बत, क्यों गरीबी? जबकि हमारे मुंह वाकई क्या हो गए हैं? नजिस हो गए, नापाक हो गए। ये उम्मत मुंह से तो मेरा बोलता नहीं, हम चुप कर गए। ये उम्मत मुंह से तो मेरा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आयत दोहरा रहा हूँ और बाइबल से कह रहा हूँ। मैं अपने पास से अगर कुछ कहूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बाइबल की सच्चाई में कोई माफी नहीं था, मेरी ना। ईमानदारों के लिए दुआ करें, खुदावन ईमानदारों की जमात कर, खुदावन तेरे लोगों की जमात कर, खुदा तेरे लोग सरफराज, खुदा तेरे लोग निकले और बाहर निकले। मैं कह रहा हूँ बाइबल क्या है? हमें हुक्म दिया गया जैसे मूसा को। पलूस का खत लिखने का मकसद क्या था? ओ भाइयों, अच्छे फौजी की तरह जंग लड़ो, अच्छे सिपाही की तरह जंग लड़ो, यही समझाने का उसका मकसद था। और कहता है मैं भी यीशु मसीह के दुखों में उसका शरीक हूँ। देखो शरीक हुआ नहीं, लेकिन अपने आप को साबित कर रहा है, अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है। और देखे फजल हुआ या नहीं हुआ हमने नहीं देखा, लेकिन पलूस कहता है मेरे लिए तेरा फजल है। और जिन्हें तो हुंदा है कहता है ना, वैसे तो नहीं कह सकता ना, साउंड है तो चल रहा है, लाइट है तो चल रही है। अगर मीटर जो तारे या पीछे से लाइट चली जाए तो कोई काम कर सकती है कोई चीज? अगर तुम्हारी अपनी ही पीछे से लाइट ऑफ है तो फिर इसका फायदा कोई नहीं है। इसके पीछे से पावर ऑन करो, जिसने हर चीज को स्विच ऑफ किया हुआ है। रेफरेंस चाहिए, कितने चाहिए? एलिया का दूं, एलीशा का दूं, दानियल का दूं, हबक्कूक का दूं, कितने रेफरेंस चाहिए? रेफरेंस देने का मकसद ये नहीं मैं भी बड़े बड़े रेफरेंस दे के चला जाऊं। मेरा काम सिर्फ समझाना है कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है और हमने निकलना कैसे है। ये जो स्पेशली माए बच्चे उठा के बैठी हैं ना, या जिनके आगे बच्चे बैठे हैं, तुम जो कुछ करोगे तुम्हारे बच्चे वही कुछ करेंगे। याद रखना मेरी बात, तुम अच्छे होंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे, याद रखना। तुम बाइबल पढ़ने वाले होंगे, बाइबल को अंडरस्टैंड करने वाले होंगे, तुम्हारे बच्चे बाइबल को अंडरस्टैंड करने वाले होंगे। अरे तुम जितना सिजदा करोगे, तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे सिजदा करेंगे। तुम दुआ करोगे, तुम्हारे बच्चे दुआ करेंगे। और एक दिन आएगा, जैसे तुम आंसू बहाओगे, एक दिन आएगा तुम्हारा बच्चा अगर 8 साल का भी है वो भी आंसू बहाएगा। और तुम लोगों को पता नहीं है कि जवानी के आंसुओं की कदर क्या है। जैसे हीरे का मोल नहीं ना होता आंसुओं की, जवानी है। गॉड सोचना कैसे बैठना, अगर मैं जवान हूँ और मेरे आंसुओं की वैल्यू क्या है, कदर क्या है? ये कभी आंसू गिने किसी ने? एक निकले, ये 2 निकला है, ये 3 निकला है, कभी गिने? कभी जिंदगी में किसी ने गिनते देखा हो? तारे नहीं गिने जाते, सरे नहीं गिने जाते, आंसू भी गिने नहीं जाते थे, तो मोल नहीं बखा।
وہ بھی نہیں حاصل کیتے جاتے, ریت دے ذرے بھی حاصل نہیں کیتے جاتے. ذرے الگ الگ کرنا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. پھر آنسو بھی تم الگ الگ نہیں کر سکتے. ایک ہو گیا, اس سے ایک, اس سے دو, اس سے تین, اس سے چار, کبھی ایسا ہوگا نہیں ہے, نہ کبھی دیکھو. کیونکہ آنسوں کی قدر صرف ہو جاتا ہے جس نے تارے بکھیرے ہیں, وہ جانتا ہے میں نے کتنے تارے بکھیرے ہیں. جو اپنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے, وہ قدرت والا. وہ کیا کہتا ہے, سنو, وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے. دنیا کا اخیر ہونا ہے, کسی کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا کب اس کا اخیر ہے, لیکن کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے. اس کا نام جیسس ہے. وہ جیسس کون ہے؟ وہ یہوہ سے نکلا اور تمہارے ساتھ ہے, میرے ساتھ. وہ کہتا ہے ڈھونڈو گے. کروس پر کہا نہیں, اس نے کہا سب تمام کر دیا میں, کہا کہ نہیں. 7 کلمات کی جب دعا کرواتے ہو تو اس کے اندر ایک کلمہ ایسا جس میں کہا تمام ہوا. کیا سمجھتے اس تمام ہوا؟ کیا کیا اس نے باپ کے بغیر, یعنی مرد کے ملاپ کے بغیر اپنے آپ کو پیدا کیا. روح القدس کی قدرت سے بچے کیا کر رہے ہیں؟ 24 پلیز آپ عبادت میں بیٹھے, میں بتا رہا ہوں وہ بغیر بات کے پیدا ہوا. شمام کے راست باز تھا, 8 دینا دا ہے کر چلا گیا. دیکھو جیسس کی قدرت ہے, 8 دینا دا ہے کر چلا گیا. کون لے کے گیا اس کو؟ ہولی اسپرٹ. اور وہاں پر شمام راست باز کو خواب آیا, اسے بھی وہاں پر ہولی اسپرٹ گائیڈ کر رہا. کیا یہ ہے میری نجات, یہ ہے میری قدرت. اور جی, اور شمام نے کیا کیا؟ گود میں اٹھایا اور کیا کہا؟ اس نے ورڈز کی ادائیگی کیا کی؟ سنو, دیکھو ورڈز کو سمجھو, ورڈز کی ادائیگی کیا ہے. ہیکل میں آنا کام نہیں ہے, چرچ میں آنا کام نہیں ہے. اپنے لفظوں کی ترتیب کو بنا کے پیش کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. سمجھ کے تمہیں پتا ہے 2 گلاس پڑے, ایک میں شراب ہے, ایک میں پانی ہے. یہ تو بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. اس میں شراب ہے, اس میں پانی ہے. جو نہیں پیتا اس کے آگے رکھو, اس کو پتا ہے یہ پانی ہے, شراب ہے, وہ کبھی نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی قدر کیا ہے اور اس کی قدر کیا ہے. تو تمہیں بائبل کی قدر کیوں نہیں سمجھ آتی اور اس کے لفظوں کی ادائیگی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے کون سے لفظ کب کہا اور کیسے ادا کر دی؟ ایک ہی رکھتے دعا, اے خدا میں تیرا بندہ, میں تسلی لوٹ نہیں ہے. اے خدا تو مجھے چونا, تو مجھے برکت دے. وہ رٹے کی طرح چاہتا ہے نہیں, اسے باتیں کرو جیسے داؤد کرتا. داؤد کو کیوں خدا پیار کرتا تھا؟ اسی لیے کیونکہ داؤد کو پتا تھا میں نے کب کیا, کہاں, کیسے, کیا ادائیگی دینی. وہ گناہ کرتا, اسے پتا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا کہتا ہے؟ فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے, مانگو فضل رحم کر, تو یہ ہوتے میرے. انتہائی خوش ہے. تو کیا شروع کر دیا؟ نہیں, اس نے جو زبور 24 رب خداوند بادشاہ, یہ شکر گزاری کی انتہا کے بول ہے. رب خداوند بادشاہ وہ چلاتا ہے. اور جب اس کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے, میری جان گمراہ ہو گئی ہے, کیا کہتا ہے؟ خداوند میرے, تو ہی کا رکھوالی, میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رکھوالی. زبور دیکھو بات کرتے ہیں کس سے؟ خدا سے. اسی لیے زبور پڑھنے کے لیے پاسٹرز دیتے ہیں, پڑھو اس کو. زبور 35 پڑھو جنگ کے لیے, زبور 72 پڑھو خوشی کے لیے, زبور 91 پڑھو محافظت کے لیے, زبور 23 پڑھو خدا تمہارا گڈ شیفرڈ بن جائے. چیز کو سمجھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی. تمام ہوا. اس نے 8 دینا تھا, گود میں اٹھایا, کیا کہا؟ اے باپ تیرا شکر, میں نے تیری نجات. اب اپنے خال اگلے لفظ دیکھو. اب یعنی اب جب تیرا دل کرے تو اپنے خادم کو سلامتی سے لے. نجات دیکھی ہے؟ آج بغیر سلامتی تو کل جان رہے ہیں. ہم نے نجات دیکھی ہے, کہنے کو نجات دیکھی ہے. مطلب ہم بھی شمال کی طرح کہتے ہم نے تیری نجات جیسس کو دیکھی, ہم نے تیری نجات اپنے اندر دیکھی ہے. اب جب دل کرے تو کیا کرے گی؟ تمہارا تو ڈر نہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ تمام ہوا. 8 دینا تھا, باہر ہے کیا 12 مریادہ ہے بدلے گے, ایک بچے گا اپنا کوئی نہیں کیا کہہ رہا نہیں پتا. جب 3 دنوں بعد 90 ہے نہیں یاد ہے. وہ جیسس جس پر میں چلتا ہوں, جس پر میں ہوں, سب جتنے پاسٹر ہیں ہم سب بلیو کرتے ہیں, ہم سب بھی بلیو کرتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے دیکھو, اس کے لفظوں کی ادائیگی دیکھو کیسی. اوہ مائی گاڈ, میں جب ان چیزوں کو سوچتا ہوں میری روح تک لرز جاتی ہے. یہ کیا چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہے؟ فقی فریسی جنہاں کو کلام سنانا چاہیے سی وہ سوال کرن دے نے, جڑے ٹیچرز ہیں وہ سوال کرن دے نے, تے سوال سمجھ کوئی بالا کر. اور جیسس کرائسٹ کیا کہتے ہیں؟ تانوں پتہ نہیں میرا کتھے ہونا ضروری سی. تے جے باپ
परेशान हो जाए, आलम परेशान हो जाए, टीचर परेशान हो, very humble girl, इतनी पोलाइट बेबी, इतना पोलाइट बॉय, साबित करो I am Christian, I am Muslim, डिफरेंट नजर आओ, सबसे अलग नजर आओ। कलीसिया का लफ्जी मतलब पता है क्या है चर्च का? इब्रानी जुबान के मुताबिक इसका जो मतलब है वो है अलग किए हुए, चुने हुए लोग, चुनीदा लोग। अगर आप चुने हो तो फिर अलग नजर आओ। तमाम हुआ, उसने सब कुछ तमाम किया, मुर्दे जिंदा किए, लंगड़े चलाए, अन्ने कोड़ी पाल सब कुछ साथ किया। सब कुछ करने के बाद उसने क्या किया? लेमन मार भी खा लिया, कोड़े भी खा लिया, क्रूस भी चुक लिया। लो हुण यही कुछ मैं कर सकता सी, अब मैंने तमाम हुआ। अब मांगोगे तो, अब मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते। देखो देखो बाइबल क्या कहता है, देखो जीसस क्राइस्ट क्या कहता है। सो मेरे बच्चों, बाइबल को खा जाओ, ऐसे ऐसे भी इसको पकड़ के खा जाओ, उसके लफ्जों को अपने पास से लो, सीखो, अपने अंदर इतना क्लीन करेगी, इतना क्लीन करेगी। मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं लास्ट भी कह रहा था, जो बच्चे उधर थे, मेरा कोई दोस्त ना, मैं दोस्तियां करता हूँ ना मैं दोस्त बनाता हूँ। मैं अकेला और तन्हा रहना पसंद करता हूँ और अपने प्रेयर में और जंगल में नहीं रहता है। मेरा आपको बताने का मकसद ये नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा रास्तबाजी के काम आदमियों को मत दिखाओ, ये मेरा अपना फेल है, मेरा और खुदा का मामला है। लेकिन सिर्फ समझाने का मकसद क्या है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया फेक है, यहाँ कोई किसी का नहीं। जो कुछ भी है तुम्हारा खुदा, जो कुछ भी है तुम्हारे खुदा के अलावा कोई कुछ नहीं। मैंने अपनी आंखों से तजर्बे में देखा, तुम्हारे माँ बाप भी एक वक्त आ जाए तुम्हारे भी खिलाफ हो जाए, तुम्हारी बीवी भी एक वक्त आएगा तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। तुम उसे एक दिन पैसे ना दो, तुम्हें वो गालियां देगी, तुम्हें सोच नहीं सकती, जिसके साथ तुमने निकाह किया। तजर्बा करके देखो, तो 2 दिन पैसे दे, वो खेमत चाहिए, मैंने बयान नहीं किया, नहीं करना, ये हकीकत में मबनी बात कर रहा हूँ। और मैं जब भी बैठता हूँ, अकेला तन्हा बैठता हूँ, मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को भी बहुत पढ़ता हूँ। बस वो चीजें मैं आपको कैसे समझाऊं, नहीं समझा सकता, वो चीजें मैं नहीं शेयर कर सकता। जब आपको समझा रहा हूँ, ऐसा रिलेशन गॉड के साथ बनाओ, तो कमाल से कमाल तक बनाओ। मैंने बहुत बड़ी बात की है, मैं उनकी मानूंगा, वो मेरी मानूंगा। जब मुझे जहाँ खड़ा करेंगे मैं उनके साथ खड़ा होगा, और जब मैं इनको जहाँ खड़ा करूंगा वो और खुदा आप लोगों को मदद करेगा। और मैं ईमान रखता हूँ मेरा खुदा बहुत बड़ा। God bless you.